بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ ان زہداء، یہ جو صالحین جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی صوفیہ کو اس دور میں، ان سے زیادہ آپ حدیث کے معاملے میں کسی کو جھوٹا نہیں پائیں گے۔ اس قدر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ ان کی زبانوں سے جاری ہو جاتا ہے، اگرچہ ان کو جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہ ہو۔ تو اسی راستے پر چلتے رہے ہیں یہ جتنے صوفی گزرے ہیں، چاہے ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، محی الدین چشتی کی، علی اجویری کی، عبد القادر جیلانی کی، مجدد الفسانی، پھر شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، یقین کیجئے ایسے قصے کہ عقل حیران ہے۔ پھر اشرف علی تھانوی کی کتابیں دیکھو، پھر خاص کر فضائل اعمال، اوئے ہوئے زکریا صاحب کی، اتنے جھوٹے قصے، اتنی شرکیہ قصے کہ عقل حیران ہے۔ لیکن وقت کے جو سب سے بڑے جھوٹ کا ریکارڈ قائم کرنے والے، یہ ایسے لگتا ہے کہ مقابلے میں ہیں، یہ شاید چاہتے ہوں گے کہ اشرف علی تھانوی سے، طاہر القادری سے یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ذرا ان کا جھوٹ کا اندازہ یہ ویڈیو سن کے لگائیں، اور پھر اس کے اوپر میں مزید تبصرہ کروں گا، جن سے دعائیں کرائی جا رہی ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے، اور اسی وجہ سے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ذرا سنیے ان کو کہ میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے، اور مزید خون زمین سے اٹھا کر ڈال رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، صبح سے جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن ان کا وکیل میں بنوں گا۔ جس دن حسین شہید ہوئے شام میں، عراق میں، جس پتھر کو اٹھاتے اس کے نیچے خون ہوتا، مٹی خون بنی ہوئی تھی۔ شام اور عراق کی زمین نے نوحہ اور مرثیہ اور رو کر دکھایا، اور مٹی خون، صحیح روایت، طبرانی کی صحیح روایت بتا رہا ہوں، ضعیف نہیں ہے، صحیح روایت بتا رہا ہوں کہ پتھروں کے نیچے خون تھا۔ یہ طارق جمیل صاحب ہیں جی، جھوٹی روایت، بالکل طبرانی کی جھوٹی روایت، اس رافضی کی جھوٹی روایت، اور گویا اس خاص قسم کے طبقے کو یہ مواد فراہم کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس قدر یہ جھوٹا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، دانستہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہ اس کو نہیں پتہ ہے کہ حدیث کی کون سی کتابیں ہیں صحیح؟ نہ بخاری کے اندر، نہ مسلم کے اندر، اتنی بڑی بات، اور یہ جناب طبرانی وہ جو شیعہ تھا مورخ، اس کی روایت لے کے آ رہا، اور کہتا ہے بالکل صحیح روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، اور نبی علیہ السلام یہ کام کر رہے تھے، خون بوتل میں ڈال رہے تھے، اور اس دن پتھروں کے نیچے سے خون نکل آیا، اور یہ ہوا۔ اس قدر جھوٹا انسان ہے یہ۔ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس شرک کرنے والے، اس رافضی کی؟ تو اللہ کے بندو، یہ ہے تمہارا اصل مسئلہ، تم نے اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کی ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح باتوں کی قدر نہیں کی ہے۔ یقین کیجئے آج جو مسلمانوں کو ہر جگہ ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے، کہ تم نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ فرقے بنے ہیں، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا۔ یہ دیوبندی ہے، اس کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ میں دیوبندیت پھیلا رہا ہوں۔ کوئی اہل حدیثیت پھیلا رہا ہے، کوئی سلفیت پھیلا رہا ہے، کوئی صوفیزم کا دل دادا ہے۔ ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ 25 سال پہلے ایک صوفی سے میری ملاقات ہوئی، بس اس کے بعد پھر انہوں نے وہ سجدے، ان چوکھٹوں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، امام زامن بندواتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، پوری قوم کو ساتھ ملا لیا، لیکن ایمان عقیدے کی بات ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ آج کی یہ لیٹسٹ جو آج میرے خیال میں ان کی کوئی کنفرنس ہوئی ہے، جس میں انہوں نے عہد لیے ہیں لوگوں سے، اس کا آغاز مشرکانہ نعروں سے ہوا ہے، اور اس کی پہلے تلاوت کی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ یہ والی سورہ کتنی زبردست سورہ ہے، اور عمران خان صاحب یہ تصویر رول رہے ہیں، اور اسی کے بعد ان کا جو بہت بڑا جو اچھی آواز والا، اونچی آواز والا، مجھے نام اس کا نہیں آتا ہے، اس بے ایمان نے آغاز کیا ہے اس پوری مجلس کا، پوری اس محفل کا۔ پہلے ایک نعرہ تکبیر لگایا، پھر نعرہ حیدری یا علی مدد، پھر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد۔ تو بتاؤ عمران خان صاحب کہاں گیا آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ تو یاد رکھنا، آپ جتنے مرضی ملک کے ساتھ وفادار ہو جائیں، قوم کے ساتھ وفادار ہو جائیں، لیکن کلمے کے ساتھ یہ غداری ہے آپ کی، اور ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اور اللہ کے دین کے ساتھ یہ غداری ہے، اور اسی غداری کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے آپ کے اوپر برس رہے ہیں۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنی محنت، عقل حیران ہے
کہ ایک بندہ اتنا یعنی مضبوط ہو سکتا ہے، اتنا وہ ٹف 70 سال کی عمر میں اندازہ لگائیے چند مہینوں کے اندر میرے خیال 50 کے 60 یہ اتنے بڑے بڑے جلسے کرنا کوئی معمولی کام ہے، پسینے بہا دیے آپ نے، اور عقیدہ اس قدر غلیظ، اس قدر مشرکانہ عقیدہ، تو اس حالت میں آپ کی موت آ گئی، پتہ ہے کہاں؟ ہمیشہ کی آگ میں اسی وقت اتر جائیں گے، ہمیشہ کی آگ میں۔ پیچھے والے جو مرضی چاہے جلوس نکالیں، چاہے آپ کی ہمدردی میں قصے اور قصیدے گڑھیں، لیکن آپ فارغ ہو چکے ہوں گے، واپس نہیں آ سکیں گے۔ آپ سے پہلے کتنے تھے سونے کے دروازے لگانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، 11ویں کھانے والے، 10 محرم کی سبیل اور حلیم گھوٹنے والے اور کیک کھانے والے، یہ 12ویں کا، یہ بتاؤ کدھر گئے آج؟ یہ شرک ہے، شرک ہے اللہ کے ساتھ، شرک کی وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ اور ابھی یہ دیکھیں ہر سال کوئی نہ کوئی نیا معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے، اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہر سال 1.5 کے بعد ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا ایک ہلکا سا کوڑا آتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا والا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، کہ اس بڑے عذاب سے پہلے میں ہم ہلکے کے عذاب کے ان کو چوکے چھکاتے ہیں، لگاتے ہیں، لیکن تاکہ ہماری طرف رجوع کریں یہ، لیکن رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے شرک اور کفر کے اندر اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو ایک قانون پاس ہوا ہے یا پاس ہو رہا ہے، بتائیے اس کے بعد کیا ہے، کس طرح آپ کے گرد شیطان اپنا شکنجہ ٹائٹ کرتا جا رہا ہے، لیکن آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی احتجاج کریں، زبان کھولیں اس کے خلاف۔ لیکن یاد رکھنا آخر مرنا ہے۔ ایک بہت بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ کی ہے، جو امریکہ کی نہیں انگلینڈ کی، یہ جو برطانیہ والوں کی یہ جو ملکہ کوئین مری ہے، کتنا عروج دیکھا ہے اس نے، سونے کے اندر نہاتی رہی ہے پوری زندگی، پوری صدی گویا اس نے دیکھی ہے، اور پوری دنیا کی حکومت کو اس نے گویا دیکھی ہے، لیکن اس کے بعد آخر کیا؟ پھر ہمیشہ کی آگ میں، شرک اور کفر کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ پہلے خود ایمان لائیں، پہلے ایمان لائیں، ایمان خالص کریں، پھر بڑے پلیٹ فارم سے ایمان کا ایک کوئی بیان جاری کریں ان لوگوں کے لیے، تاکہ پوری دنیا میں کوئی اسلام کی اصلی عزت ہو، ورنہ تو آپ بالکل ذلیل سے ذلیل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ دنیا کا معاملہ ہے، اگر صرف دنیا کا معاملہ ہوتا یقین کریں میں کبھی آپ کو نہ جھنجھوڑتا، لیکن معاملہ آخرت کا ہے، ہمیشہ کی آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی اس راستے کے اندر۔ یہ جو جمہوریت کا راستہ ہے، مشرکانہ راستہ، اس میں ذلت ہے، خواری ہے، دنیا کی ذلت، آخرت کی ذلت، ہمیشہ کی آگ۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، اب آپ کی اپنی مرضی ہے، ایک طرف دین اسلام ہے، اس کی بہترین دعوت ہے، زبردست ہے، ایک آپ کے پاس پورا ایک انتظامی ڈھانچہ موجود ہے، ایمان عقیدہ موجود ہے، قرآن موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے، لیکن آپ اس تک کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر آتے بھی ہیں تو منافقانہ انداز سے اور فریب کارانہ انداز سے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو آپ، یہ فریب دے رہے ہو اللہ کو، کبھی آیت پڑھ لیتے ہو، کبھی فاتحہ سنائے، کبھی لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ میں حیران ہوں، کل میں نے عمران خان صاحب کا یہ وہ سنا کہ میں جب جانا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کہے، اللہ کو مذاق سمجھا ہوا ہے کہ اللہ یہ کہے کہ عمران خان آپ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا دیا تھا، آپ لا الہ الا اللہ کی ABC نہیں جانتے ہیں، آپ نے مطلب کہاں بتا دیا تھا، آپ نے مطلب چھپا دیا تھا، آپ نے کفر کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ یہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے کہ تمہارے اسٹیجوں سے یا علی مدد کے نعرے لگتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی جلسے سے فارغ ہونے کے بعد گن شکر جا کے ماتھا ٹیک دیتے ہو اور وہاں جا کے چوکڑ چومتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ادھر جا کے یا علی مدد کا پٹا آپ نے بنوایا، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو تقویت دیتے ہو، جلدی الیکشن کراؤ، جلدی الیکشن کرواؤ، یہ کفریہ نظام ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا دشمن بنا دیا اس قوم کو، آپ نے لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر، لا الہ الا اللہ کی آپ دعوت دیں، آپ کو کرسیاں اٹھا کے ماریں گے وہاں سے، آپ کو دھکے دے کے اوپر سے محمود قریشی آپ کو نیچے پھینکے گا، اور آپ کا یہ جو ساتھ محمد علی ہے یا دوسرے لوگ ہیں یہ آپ کو پھینکیں گے اگر آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا دیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ سارے مزار، یہ عرس اور میلے، یہ 11ویں اور 12ویں، یہ ساری ڈھیر ہو جائے گی، اس کا جنازہ اٹھ جائے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا لا الہ الا اللہ یہ کتنا مضبوط ہتھیار ہے آپ کے پاس، لیکن آپ اس کے دشمن بنا دیے گئے۔ آپ کو ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم سے زیادہ طاقت والا یہ چیز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، غوث اور غوث العظم اللہ ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں۔ یہ 11ویں اور 12ویں سب کافرانہ اور مشرکانہ طریقے ہیں، اور یہ جمہوریت کا نظام یہ خالص ایک مشرکانہ نظام ہے۔
تو جب تک ان چیزوں سے توبہ نہیں کرو گے، خالص اللہ کی طرف نہیں رجوع کرو گے، یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ بہت بڑی غداری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے اور اس کی بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں فوجی افسر ہوں الحمدللہ۔ 7 پنجاب ریجمنٹ میری پی اے نمبر 23232، اور آج سے 37 سال پہلے میں نے وہاں بھی یہی بات کہی تھی، یہی بات، اور آج بھی یہی میری بات ہے، اور انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک یہی بات رہے گی۔ یہی آپ کی خیر خواہی ہے، یہی میری اپنی خیر خواہی ہے۔ یہ بات کہے بغیر کوئی انسان جنت نہیں جا سکتا ہے، جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ 4 باتیں جب تک نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔